اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع ہے اس خداوند متعال کی پاک ذات کے نام سے کہ جس نے ہمیں محمد جیسے نبی اور علی جیسا امام عطا کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، میں جب بھی مجلسیں پڑھتی ہوں اپنی ہر مجلس کی ابتدا میں ایک جملہ ضرور کہتی ہوں کہ سچ شکر اس پاک پروردگار کی عظیم ذات کا کہ جس نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ عزیزان محترم، پاک پروردگار نے ہم لوگوں کو بے تحاشا نعمتیں عطا کی ہیں، اور ایک ایک نعمت کا بھی شکر ادا ہم نہیں کر سکتے اگر ساری زندگی بھی سجدوں میں گرے رہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام نعمتوں سے جو افضل نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ ہے ولایت علی۔ میرے مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا علی کی ولایت اور مولا علی کی جو محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، یہ ایک ایسی نعمت ہے، یہ ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہے۔ علی کی ولایت، میرے مولا علی کی محبت ہونے کے لیے نفس میں شرافت اور خون میں طہارت کا ہونا لازمی ہے۔ تو عزیزان گرامی، شکر ہے اس پاک پروردگار کا کہ جس نے ہمیں علی جیسے امام عطا کیے۔ جتنے ہم شکر ادا کریں، ساری زندگی بھی سجدوں میں گرے رہیں، تو ہم اس پاک پروردگار کی اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور آج میری طرف سے آپ سب لوگوں کو ہماری عید کبیر، عید سعید، عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ کہ عیدیں تو بہت ہیں لیکن غدیر پھر غدیر ہے۔ تو سامعین گرامی، عید غدیر ہے کیا؟ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، فتح مکہ کے بعد اور اپنے آخری حج کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں تمام اصحاب اور حاجیوں کو جمع کر کے فرمایا تھا۔ پہلے تو کس طرح سے غدیر خم کے میدان پہ رسول اللہ نے اپنے صحابیوں کو بلایا اور کہا کہ یہاں پر اونٹوں کی پالانوں کا ایک ممبر بناؤ، ایک اتنا اونچا ممبر بناؤ کہ جتنے بھی حاجی ہیں، جتنے بھی صحابی ہیں، سب مجھے دیکھ سکیں اور سن سکیں۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے حضرت ابوذر غفاری سے اذان دلوائی۔ جو ہی اذان دلی تو تمام حاجی اور جتنے صحابی تھے جمع ہوئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں بلایا ہے؟ میرے نبی نے کہا کہ ہاں، میں نے تمہیں بلایا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا کوئی ضروری کام ہے؟ نبی نے کہا ہاں، بہت ضروری کام ہے۔ تو عزیزان گرامی، میرے نبی نے کہا کہ ممبر بنایا جائے۔ جب بہت بڑا اونچا ممبر بن گیا تو میرے نبی اس ممبر کے اوپر جا کر کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد میرے مولا نے اپنے بھائی، اپنے وسیع امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا، اپنے بازو سے پکڑ کر انہیں ممبر پر چڑھایا اور کھڑا کیا۔ تو عید غدیر کے دن پھر میرے نبی نے ممبر پہ مولا علی کو اپنے پاس بلایا۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے سن رکھا ہے کہ عید غدیر کے دن ہمارے نبی نے علی کا ہاتھ بلند کر کے اور کہا تھا کہ من کن تو مولا فحاظ علی ان مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ لیکن جو روایت لکھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی اتنا بڑا خطبہ میرے نبی نے دیا تھا کہ دھوپ کی تپش تھی اور حاجی اتنے زیادہ تعداد میں تھے کہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ عرب میں راوی یہ کہتے ہیں کہ عرب میں اتنا بڑا اجلاس کبھی نہیں ہوا کہ جتنے دو سب سے بڑے اجلاس ہوئے ہیں۔ کون سے؟ ایک ہوا تھا 16 رجب کو کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد اپنی گود میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر آئی تھی اس دن، اور دوسرا جو ہوا تھا وہ 18 ذی الحج کو کہ جب میرے نبی نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ ایک جو سب سے بڑا اجلاس ہوا جو وہ تھا تو جناب فاطمہ بنت اسد کے بیٹے میرے مولا علی مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے ہوا تھا، ان کے چہرے کی زیارت کے لیے۔ اور جو دوسرا سب سے بڑا اجلاس ہوا تھا وہ جو تھا وہ میرے مولا مشکل کشا مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کی ولایت کے اقرار میں انہیں اعلان کیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہمارے برادران کی کتابوں میں ہے۔ سب سے پہلے ایک خلیفہ ہیں اور بہت بڑا نام ہے، انہوں نے مبارکباد دی مولا علی کو کہ آفری آفری، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، آج سے آپ میرے اور تمام مومنین کے، تمام مومنوں کے مولا بن گئے ہیں۔ تو سامعین گرامی، سب سے پہلے مبارکباد دی اور اس کے بعد رسول اللہ سے کہا کیا رسول اللہ اب جا سکتے ہیں ہم؟ رسول اللہ نے کہا نہیں، ابھی بھی آپ لوگ نہیں جا سکتے۔
تو کہا یا رسول اللہ کہ ابھی اور بھی ہمیں کھڑا ہونا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک ایک ایک حاجی ایک ایک صحابی علی کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لے تو کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اب ذرا سوچئے، دھوپ کی تپش تھی اور اللہ نے آیت نازل کی تھی نا رسول سے کہ اے اللہ کے رسول کہ جو کچھ ہم نے تم تک پہنچایا ہے ان تک پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تم نے کوئی کار رسالت کو انجام نہ دیا۔ اب ذرا سوچئے مولا علی کی ولایت کی اہمیت کہ 23 برس کی سروری، 23 برس کے کار رسالت، 23 برس کی سروری ساری ضائع چلی جاتی اگر وہ یہ ایک اعلان نہ کرتے۔ اللہ نے کہا اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو گویا کوئی کار رسالت کو انجام نہیں دیا۔ اور جب میرے نبی نے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا میرے مولا علی مشکل کشا کی ولایت کا، اس کے بعد آیت نازل ہوئی کہ اے نبی ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، میرے نبی نے کہا کہ جب تک سب بیعت نہیں کر لیں گے علی کے ہاتھ پر تو تب تک کوئی جا نہیں سکتا۔ تو سامعین گرامی، حضرت ابو ذر نے، حضرت عمار نے ایک خیمہ لگایا۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ کم سے کم جو لوگوں نے لکھا ہے نا، اگر لوگوں نے چھپانا بھی چاہا لوگوں کا مجمع تو کم سے کم جو لکھا ہے وہ 80,000 لکھا ہے، اور ہر کتاب میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو لکھا ہے 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ اب ذرا سوچئے، ایک ایک نے آ کر بیعت کی، ایک ایک نے آ کر میرے مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جس نے آ کے میرے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی تو مولا نے اپنا ہاتھ اس طرح سے نہیں اٹھایا ہوا تھا، مولا نے اپنا ہاتھ زمین کی طرف جھکایا ہوا تھا۔ تو کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، علی نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ زمین کی طرف کیا ہوا ہے، تو ایسا کیوں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ کیا سنا نہیں، میں نے ابھی اعلان کیا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو تم یہ سوال جا کر علی سے کیوں نہیں کر لیتے؟ تو عزیزان گرامی، جب رسول سے یہ سوال ہوا اور سب مولا علی کے پاس گئے کہ مولا علی آپ جب بیعت لے رہے ہیں تو آپ نے ہاتھ زمین کی طرف کیا ہوا ہے، اوپر نہیں کیا ہوا۔ تو میرے مولا نے کہا کہ میں بیعت لے رہا ہوں، بیعت مانگ نہیں رہا ہوں، اور جو ید اللہ کا ہاتھ ہو، جو ید اللہ ہو، اللہ کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ سب سے بلند ہوتا ہے، ہر ایک کے اوپر ہوتا ہے، اللہ کا ہاتھ نیچے نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان گرامی، میرے مولا نے کہا میں بیعت لے رہا ہوں تم سے، بیعت مانگ نہیں رہا علی۔ تو سامعین گرامی، اس طرح 3 دن گزر گئے اور ایک ایک نے آ کر مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو میرے مولا نے کہا کہ میں بیعت مانگ نہیں رہا، میں بیعت لے رہا ہوں، اور اسی لیے علی کا جو ہاتھ تھا وہ زمین کی طرف تھا۔ تو عزیزان گرامی، راوی یہ لکھتے ہیں کہ جب سب چلے گئے تو چند اصحاب اٹھ کر آئے تھے، جس میں سے حضرت ابو ذر غفاری اور چند اور اصحاب تھے کہ جو آئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور آ کر میرے مولا علی کی بیعت کی اور کہا یا مولا، اے ہمارے مولا، آپ کو مبارک ہو مولا بننا، لیکن مولا اب ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ آج سے آپ کے دشمن اور مزید بڑھ جائیں گے۔ اور عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں غدیر کے دن کا، عید غدیر کے دن کا کتنا بڑا مقام ہے کہ میرے جو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہ عید غدیر کے دن لوگوں کو تحائف، لوگوں کو کپڑے، جوتے اور انگوٹیاں بھیجا کرتے تھے۔ اور میرے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم عید غدیر سے زیادہ افضل کوئی دن نہیں ہے، اور جو لوگ عید غدیر مناتے ہیں اللہ نے ان کے لیے بے تحاشا انعامات اور اجر رکھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، اور میرے امام جعفر صادق یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس نے عید غدیر کے دن کسی ایک کو مولا علی کی ولایت کی خوشی میں کھانا کھلایا تو گویا اس نے تمام انبیاء کو کھانا کھلایا، اتنا ثواب ہے۔ اور عزیزان گرامی، عید غدیر جو ہے وہ صرف سادات پر منانا واجب نہیں ہے، بلکہ جو مولا علی کا چاہنے والا ہے ہر ایک اس شخص پہ منانا واجب ہے، اور جو لوگ نہیں مناتے بے شک وہ روزے محشر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد ان کو جواب دہ ہوں گے۔ کیونکہ یہ میری وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے شکستہ پہلو کے ساتھ بھی مولا علی کی ولایت کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔ پہلو شکستہ تھا، اس میں بھی میری بیوی مولا علی کی ولایت کا پیغام پہنچاتی رہیں۔ اور عزیزان گرامی، آج تک کے لیے بس اتنا ہی، اور میری یہ دعا ہے اور آپ سب کو ایک اور میسیج ہے کہ جب جب آپ کے دل میں مولا علی کی محبت محسوس ہو اپنے دل میں کیا کریں، تو اس وقت اپنی ماؤں کو دعا دیا کریں، کیونکہ آج جو بھی ہمارے دل میں مولا علی کی ولایت ہے، مولا علی کی محبت ہے، یہ سب کا سب جو ہے وہ ہماری ماؤں کی محنت ہے، ہماری ماؤں کی دعائیں ہیں اور ہماری ماؤں کی تربیت ہے۔ اگر آج ہم یہاں ذکر مولا کر رہے ہیں اپنی زبان سے،
شکر خدا کے بعد جو سب سے بڑا شکر کرنا چاہیے ہمیں وہ اپنی ماؤں کا کرنا چاہیے۔ تو ایک بار پھر سے میری طرف سے آپ سب کو عید غدیر مبارک، اور میری دعا ہے کہ جو لوگ یہ سن رہے ہیں آپ سب کی تمام حاجاتیں میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ قبول فرمائے۔